چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا۔ اب آئیے کوفہ کے لوگ کیسے تھے اور کیسے منافق تھے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت حسین کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سچائی کیا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین کو مدینہ سے بلایا کس نے؟ کوفہ کے لوگوں نے، لیکن یزید نے تلوار کا خوف دیا اور پیسے کا لالچ دیا، بدل گئے۔ جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ یزید کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اور آج بھی دیکھیں گے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ حسین حسین کرتے رہتے لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ یزید کا۔ یزید کی صف میں ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھ پر پردہ پڑا ہوا، ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہم کہاں ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ۔ تو حضرت حسین جب آئے خط دکھایا کہ دیکھو میں نے یہ تمہارا خط ہے، تم نے خط لکھ کر کے مجھ کو مدینہ سے کوفہ بلایا ہے، اگر تم نہیں بلاتے تو میں نہیں آتا، تمہارا خط ہے اور آج تم میرے ساتھ نہیں ہو، یزید کی صف میں ہو۔ تو ادھر سے 30 تیر برسا دیا، اور جانتے ہیں کتنا تیر پڑا تھا؟ 32 تیر حضرت حسین کے جسم میں آ کر کے پیوست ہوئے تھے، 32 تیر۔ اور تلوار چلا دی، تلوار کتنی چلی ہے؟ 43 تلوار چلی ہے، 32 تیر 43 تلوار اس آدمی کے اوپر پڑے، پھر بھی وہ آدمی زندہ ہے۔ بتائیے کیسی جان تھی، کیسا ایمان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے نماز پڑھنے دو، قرآن پڑھنے دو، مدینہ واپس جانے دو۔ کہا مدینہ واپس جانے نہیں دیں گے، قرآن پڑھنے نہیں دیں گے، نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ حضرت حسین نے کہا اللہ قیامت تک تمہیں قرآن سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مدینے سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مسجد اور جماعت سے محروم کرے۔ آج بھی اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ لاٹھی کھیلتے وہ قرآن سے دور، مسجد اور نماز سے دور، یہ اثر کس کا ہے؟ یزید کا اثر ہے اور حضرت حسین کی بد دعا کا اثر ہے۔ 5 تحفے حضرت حسین نے عطا فرمائے۔ پہلا کام کیا حضرت حسین نے؟ صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ اپنے گھر والے سے کہا جب میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں تو ماتم مت کرنا، صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ دوسرا کام کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا، مرثیہ پڑھنے نہیں دیا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ جس وقت شہید ہوئے ہیں روزے کی حالت میں تھے، روزہ توڑا نہیں تھا۔ چوتھا کام یہ کیا کہ کلا تیر کی بارش ہو گئی، تلوار کی بارش ہو گئی، پھر بھی وقت پر نماز ادا کی ہے، قضا نہیں کیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ سر کٹا دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ 5 کام کیے حضرت حسین نے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، کلیجہ کٹ گیا، انتقال کے وقت حضرت حسین آگے کہا دیکھو کان کھول کر کے میری بات سن لو، میرے خاندان میں نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی، میرا تجربہ ہے، تم کو کوفہ کے بے وقوف نکال کر کے ذلیل کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہونے دینا۔ یزید کو امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کیا، مجھے ڈر ہے تو حسین کی طرف سے ڈر ہے، حسین کو عراق کے مکار نکالیں گے تمہارے خلاف، اور وہ اگر نکلیں اور تم سے مقابلہ ہو جائے، تم غالب آ جاؤ تو حضرت حسین سے درگزر کرنا، چونکہ وہ نواسے رسول ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے خطرہ محسوس ہو چکا تھا۔ اور دوسری بات، مکہ سے چلا، مکہ آ رہا ہے، کوفہ کا آدمی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، مچھر نے خون چوس لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، مجھے لالچ آیا، غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اب وہ خون میرے کپڑے کو لگا، بدن کو لگا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز لوٹانی پڑے گی۔ کپڑا پاک، بدن پاک یا ناپاک ہوا؟ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہاں سے چلا ہے؟ کوفہ سے چلا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے۔
تو ابن عمر نے کہا کہ لوگوں دیکھو ان مکاروں کو، جس وقت نواسے رسول کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا اس وقت مسئلہ معلوم نہیں کیا تھا یہ خون حلال ہے یا حرام ہے، مچھر کا خون معلوم کر رہا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہے نیچے سے مقامہ کاٹ ہے۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خیمہ جلایا ساما بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا گلستاں بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا گلستاں بھی لوٹا، بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سربارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں۔ آخری پیغام 3 منٹ کا میرے حصے کا اور امام حسین کی شہادت کے حوالے سے یہ پیغام مکمل ہونے جا رہا۔ آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، اگلے سال عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، پھر یہاں کر کے پھنسے، دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں اور اس حصے کو مکمل کر رہا ہوں، آپ لوگ جتنے جوش کے ساتھ اور جتنے ہوش کے ساتھ سن رہے ہیں دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، اس مہینے میں 3 پروپگنڈے ہیں۔ پہلا پروپگنڈا یہ ہے اس مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، اس لیے آپ دیکھیں گے جات بارات کو آپ نہیں دیکھیں گے اس مہینے میں، لوگ بیٹی کی شادی نہیں کرتے ہیں، بیٹے کی شادی نہیں کرتے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ میں آپ کو 4 شادی اس مہینے میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی شادی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا محرم کا مہینہ تھا، اب بتائیے آخری نبی نکاح کر رہے ہیں، محرم کا مہینہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینہ میں نکاح ہی نہیں ہوتا، نبی کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، فاطمہ کا نکاح علی سے محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ اب بتائیے چہیتی بیٹی، آخری بیٹی، چہیتا داماد حضرت علی اور فاطمہ، ان کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ 2 نکاح اللہ نے آسمان پر کیے، ایک نکاح ہوا ہے نبی کا زینب سے، آسمان پر ہوا ہے، اور دوسرا نکاح ام کلثوم کا حضرت عثمان سے آسمان پر ہوا ہے۔ یہ نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، رخصتی بھی محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ اب چوتھا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے سیدنا قاسم کا جو نکاح کیا ہے وہ بھی محرم میں کیا ہے، اور عاشورہ کے دن کیا ہے، اور محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ اب بتائیے یہ پروپگنڈا غلط ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، محرم کے مہینے میں نکاح ہوتا ہے، اور نکاح نبی نے کیا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، حضرت عثمان کا نکاح ہوا ہے، امام حسین نے کیا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کر کے ہم اپنی بچی کا نکاح محرم میں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پروپگنڈا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جلوس کا دن ہے،
اور یہ ماتم کا مہینہ ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ کسی نے مجھے مار دیا اور میرے گھر کے آدمی نے بدلہ لے لیا تو معاملہ ختم ہے۔ اب ہر سال اس معاملے کو نہیں اٹھنا چاہیے، کیسا کیسی ختم۔ لیکن دیکھیے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت حسین کو جتنے لوگوں نے مل کر کے شہید کیا ان سب کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا۔ اور مارنے والا کون تھا؟ مختار سقفی تھا۔ اور 5 سال کے اندر ہی حضرت حسین کو قتل کرنے والے کو چن چن کر کے مار دیا گیا، ایک بھی نہیں بچا۔ جانتے ہیں ایک ایک دن میں 248 آدمی کو مارا جاتا تھا۔ اس لیے مارا جاتا تھا کہ یہ بھی حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ ایک دن میں 248 آدمی کو مارا گیا۔ اور شمر جس نے حضرت حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا، اس کو مار کر کے کتے کے آگے اس کی بوٹیاں رکھ دی گئی۔ اور عبید اللہ بن زیاد جس نے یزید کے حکم پر حضرت حسین کو گھیر کر کے پانی بند کیا تھا، اس کو کس طرح مارا گیا آپ سن کر کے حیرت آپ کو ہوگی۔ اس کو اس طرح مارا گیا کہ اس کی ایک ایک بوٹی کر دی گئی اور مسجد میں لا کر کے اس کی بوٹیوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ پھر یہ تعزیہ کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ لاٹھی کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ تلوار کس کو دکھانے کے لیے؟ سمجھ میں بات آ گئی، یہ سیاست ہے، شریعت نہیں ہے۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے، 352 سال تک کوئی محرم نہیں تھا۔ یہ محرم جو ہوا، تعزیہ جو نکلا، نشان اور یہ جلوس امام باڑہ، یہ کب سے ہے؟ 352 سال کے بعد نجف کے بادشاہ معیز الدولہ نے اس کو شروع کیا۔ اور ہندوستان میں کیسے آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 880 ہجری میں نبوت کی ہجرت کے 880 سال کے بعد ہندوستان میں شروع ہوا۔ 880 سال کے بعد ہندوستان میں کیسے شروع ہوا یہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ تیمور بادشاہ تھا، یہ کربلا ہر سال جاتا تھا محرم میں، حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ تو مہینہ ناگا جائے، 2 مہینہ ناگا جائے، تو ان کے وزیروں نے کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اس قبر کی نقل ہم منگا کر کے آپ کو ہندوستان میں دے دیتے ہیں، جو زیارت آپ وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ زیارت اب یہاں کر لیجئے۔ آپ دیکھیں گے امام باڑہ بنتا ہے، امام باڑے پر لوگ زیارت کرتے ہیں۔ امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ کربلا میں، لیکن ہم زیارت کہاں کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں۔ امام باڑہ بن رہا ہے۔ امام باڑہ بنایا کس نے؟ تیمور لنگ نے۔ 880 سال کے بعد۔ یہ بادشاہ کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، علماء کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 2 آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خوشی کا موقع ہے گانے کی آواز، یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی شادی ہوگی ڈی جے بجے گا۔ کیوں ہے؟ لڑکا پھڑکا چالو کر دیا ہے۔ یہ لڑکا پھڑکا کیا بن باپ کا ہے کیا؟ اس کا بھی تو کوئی باپ ہے۔ گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں۔ خوشی کے موقع سے گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں، اور غم کے موقع سے ماتم کی آواز اللہ کو پسند نہیں۔ لکھنؤ میں مہمان آئے، کہاں سے؟ عرب کے۔ امام حسین کے خاندان کے لوگ آئے، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے۔ تو دیکھا کہ لکھنؤ میں دھماکہ ہوا، جلوس کی آواز، ڈھول کی آواز، گھبرا گئے، کہیں فساد تو نہیں ہو گیا ہندو مسلمان میں؟ کہا نہیں حضور، حسین کا جلوس ہے، حسین کا ماتم ہے۔ تو کہنے لگے انا للہ، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی، 1300-1400 سال ہو گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ملی ہے، اس لیے حسین کو تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ ان بے وقوفوں کی فہرست میں ہم لوگ سب میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ بچ گئے تو آپ کی اولاد بچ جائے گی، اولاد کی اولاد بچ جائے گی۔ اور جانتے ہیں اس قبر پر جا کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس سے بیٹا مانگا جا رہا ہے۔ حسین کی عقیدت نے دولت ایمان سے ہمارے بچے کو محروم کر دیا، ہماری عورت کو محروم کر دیا۔ یہ شیطانی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ایمان کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بچ جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی اولاد کو بچا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جنوری میں جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل۔ محرم میں ماتم، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, फिर रूह इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिर तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो फिर इतना तो जरा कर के दिखा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम जिन्हें होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं। ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं, ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं। अब दिखाने के लिए जा रहा हूँ हजरत हुसैन क्या थे, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। बचपन है, छोटे हैं, इतनी छोटी उम्र है कि लोग गोद में उठाते। तो पहले खलीफा हजरत अबू बकर हैं, देखा कि हजरत हुसैन खेल रहे, उठाया और बोसा लिया, और बोसा लिया, सर को चूमा। तो अली ने कहा, हजरत अली ने कहा कि अबू बकर भूल गए ये बेटा किसका है? का याद है कि अली का बेटा है, नबी का चेहरा है, इसलिए चूम रहा हूं। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु अपने कासिद को भेज रहे मुल्क शाम से, जाओ मदीना, एक जवान कोने में मिलेगा, उससे मेरे लिए दुआ कराना। अरे नाम पता तो बता दीजिए। करे नबी की अदा ढूंढना, जिस जवान के अंदर मिल जाए उसी से दुआ करना। वो अली का बेटा होगा मगर नबी की अदा होगी, पहचान में आ जाए। तीसरा नमूना ध्यान से आप सुनिएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को 2000 रुपया महीना देते थे, और हजरत हुसैन को 5000 रुपया देते थे महीना। अपना बेटा बड़ा है, जवान है, हजरत हुसैन छोटे हैं, बाप का फैसला है, बाप खलीफा हैं हजरत उमर, बेटे को 2000 और हजरत हुसैन को 5000। तो बेटे ने एतराज़ किया, अब्बा हुजूर मैं आपका बेटा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं तलवार उठाता हूँ, जंग में जाता हूँ, आप हमको 2000 रुपये देते हैं, और ये छोटा सा बच्चा है, आप इसको 5000 रुपया देते हैं। कहा बेटे इस बच्चे से मुकाबला मत करना, तुम गुलाम ज़्यादा हो, ये शहज़ादा है, नबूवत का शहज़ादा है। जो इसका नाना वो तुम्हारा नहीं, जो इसकी नानी वो तुम्हारी नानी नहीं, जो इसकी माँ इसकी खाला वो तुम्हारी खाला नहीं। बेटा हुसैन से मुकाबला मत करना, तू गुलाम है, गुलाम का बेटा है, और हुसैन फातिमा का शहज़ादा है और नबी का शहज़ादा है। 3 बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, और मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को हजरत हुसैन जैसा होनहार अता फरमाए, होनहार बनाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत हुसैन ने हजरत अली से पूछा कि अब्बा ये बताइए मुझसे मोहब्बत है? कहा कहाँ है? क्या मेरी माँ से मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरे नाना से मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरी नानी से मोहब्बत है? कहाँ है? क्या मेरी खाला से मोहब्बत है? कहाँ है? मेरे रिश्तेदार से मोहब्बत है? कहाँ है? तो हजरत अली कहने लगे कि और कितना पूछोगे, पूरा रंगपुरा ही सवाल कर लोगे? तो कहा कि अब्बा हुजूर आपका दिल है या डब्बा? पूरा रंगपुरा आ गया। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत होगी। इससे अंदाज़ा कीजिए कि कितनी बड़ी शान रखते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रिलीफ बांटना था,
ہر مسلمان کے بچے کو ریلیف دینا تھا، تو ان کو پوچھنا تھا مجمع سے بھائی کس عمر کے بچے کو سرکاری پیسہ ملنا چاہیے؟ دانت ٹوٹے تب، دودھ چھوڑے تب، 2 سال کا ہو جائے تب، پیدا ہو تب، کب دینا چاہیے؟ تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ حضرت حسین بچپن میں ہیں، کھڑے ہو کر کے سوال کرتے، چچا جان مجھے اجازت دے دو، 2 منٹ میں جواب دے دوں گا۔ کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بیٹا جواب دو۔ کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، ہنستا نہیں ہے، اس کو ہنسانا پڑتا ہے، وہ بچہ روتا رہتا ہے، وہ رو کر کے یہ بتاتا ہے کہ سرکار کے خزانے میں میرا حصہ لگ گیا، جب تک نہیں دو گے میں BBC لندن چپ بیٹھنے والا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا شاباش بیٹے، مسئلے کو حل کر دیا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو سرکار کے خزانے سے اس کو سرکاری پیسہ ملنا چاہیے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اور آپ سے وعدہ لینا چاہ رہا ہوں۔ حضرت حسین کے پاس ایک آدمی آیا پیسہ لینے کے لیے، کہا 100 روپیہ دے دیجیے، تو حضرت حسین نے ان کو 1000 روپیہ دیا۔ تو بغل کا جو آدمی تھا وہ بولا کہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، اس آدمی نے 100 روپیہ مانگا تھا، آپ کو 100 روپیہ دینا چاہیے، آپ نے 900 روپیہ بڑھا کر کے دے دیا، یہ فضول خرچی ہے۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ تمہاری سمجھ میں یہ فضول خرچی ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نبی کی سنت ہے، میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، دوسرے کا کھائیں گے اپنا بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، دیکھیے 2-4-5 آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا ہوا حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا ہوا حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا ہوا حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا ہوا حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا ہوا حسین۔ حضرت امام حسن کا انتقال ہو رہا ہے، امام حسین نے پوچھا کہ آپ گھبرا کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ 2 وجہ سے، وہاں جا رہا ہوں جہاں کبھی نہیں گیا اس لیے گھبرا رہا، اور اس کو دیکھ رہا ہوں جس کو کبھی نہیں دیکھا، فرشتہ نظر آ رہا ہے اس لیے گھبرا رہا۔ دوسرا سوال پوچھا کہ آخر موت سے آدمی گھبراتا کیوں ہے جبکہ مرنا یقینی ہے، لیکن گھبراتا کیوں ہے؟ تو کہا اس لیے کہ مال پیچھے ہے اور آدمی مال چھوڑ کر کے آگے جا رہا ہے اس لیے گھبرا رہا ہے۔ اگر مال کو آگے کر دیتا اور پیچھے سے آدمی جاتا تو مال آگے اور آدمی پیچھے، تو پھر موت سے نہیں گھبراتا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں تلوار اٹھائی، کوئی کام نہیں کیا، شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ راز کیا ہے؟ صحیح ابن حبان میں لکھا ہے اللہ کے رسول نے اپنے لیے اور اہل بیت اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا۔ اگر یزید کو شکست دیتے، تلوار کام کرتی تو حکومت ملتی، دنیا ملتی۔ نانا نے اپنے نواسے کے لیے دنیا پسند نہیں کیا، اس لیے شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے۔ آدمی آج خواب دیکھے اور خواب پورا ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد۔ اللہ کے رسول نے مدینے میں خواب دیکھا، میرے نواسے کو سیاہ سفید رنگ کا کتا خون میں لت پت کر رہا ہے۔ یہ خواب پورا ہوا کربلا کے میدان میں 50 سال کے بعد۔ تو آج آدمی خواب دیکھے، 50 سال کے بعد وہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ شمر نام کا آدمی حضرت حسین کے سر کو تن سے جدا کیا، وہ آدمی کالے رنگ کا تھا، اس کے منہ میں سفید داغ تھا، یہی خواب کے مطابق سیاہ سفید رنگ کا کتا ثابت ہوا۔ جو خواب 50 سال پہلے دیکھا گیا تھا
وہ 50 سال کے بعد پورا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، آج کا کام کل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، جو صورت ہو تو ایسی ہو، جو سیرت ہو تو ایسی ہو، مقام کربلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو، جو صورت ہو تو ایسی ہو، جو سیرت ہو تو ایسی ہو، مقام کربلا میں پھر مصیبت ہو تو ایسی ہو، لڑے تنہا جماعت سے درہا لے کے ہو پیاسا، شجاعت ہو تو ایسی ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو۔ پہلا پیغام بہت مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے، شہادت کا رتبہ ملا، کتنا عظیم رتبہ ہے، اور شہید کا مقام کتنا عظیم ہے۔ چائے بھی پیتے رہیے، ہماری طرف دھیان رکھیے، ورنہ اگلا پردھان منتری آپ لوگ بننے والے نہیں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، بہت مختصر سا جلسہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ جو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، پہلا قطرہ راہ خدا میں، پہلا قطرہ خوف خدا میں نکلنے والا آنکھ کا آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور راہ خدا میں گردن کٹے، گردن کٹ کر کے نکلنے والا خون اللہ کو بے حد پسند ہے۔ زمین کو اللہ اس لاش کو فنا کرنے کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ دو قطرے اللہ کو بہت پسند۔ تین انسان تمام انسانوں میں بہت بڑے ہیں۔ سب سے بڑا انسان کون ہے؟ جو نبی ہوتا ہے، نبوت کی وجہ سے وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے۔ دوسرا صدیق ہوتا ہے، سچا پکا مسلمان، صداقت کی وجہ سے وہ دوسرے نمبر پر سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ تیسرا مسلمان جو سب سے اچھا ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، جس نے راہ خدا میں گردن کٹا دی۔ شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ جانتے ہیں کہ شہید کا رتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس کے جسم سے روح نکالتا ہے تو پرندے کی صورت میں اس کو ڈال دیتا ہے، اور جنت میں اڑنے کی طاقت شہید کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور عرش میں اس کو ٹھکانہ ملتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا قبرستان ہے، لوگ دفن ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے صرف 4 مہینے کے اندر لاش ختم ہو جاتی ہے، لیکن شہید جو قبرستان میں دفن ہوتا ہے قیامت تک اس کی لاش باقی رہتی ہے۔ مٹی پر حرام ہے، مٹی کھا نہیں سکتی۔ ہمارا نام اعمال مرتے ہی بند ہو جاتا ہے، لیکن شہید کا نام اعمال قیامت تک کے لیے کھلا رہتا ہے۔ 72 حور سے شہید کا نکاح ہوگا، اور 73 آدمی گنہگار خاندان کی شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ شہید کو عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ شہید کا ہے۔ 4 بیٹا جا رہا میدان جنگ میں، ماں نے کہا کہ بیٹا پیٹھ مت دکھانا، راہ خدا میں جان دے دینا، پیٹھ مت دکھانا۔ 4 بیٹے شہید ہو گئے، ماں کے پاس خبر آئی تمہارے 4 لال ختم ہو گئے، تمہارا 4 چراغ گل ہو گیا، تو کہنے لگی سبحان اللہ، کہنے لگی الحمدللہ۔ انا للہ پڑھو، مصیبت کا موقع ہے، خوشی کا موقع نہیں۔ الحمدللہ کیوں پڑھتی ہو؟ کہا بچپن میں جب بچے کو گود میں لے کر کے میں دودھ پلاتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما۔ بچپن کی دعا 55 میں قبول ہو گئی، اس لیے خوشی کا اظہار کر رہی۔ بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا ہے۔ گناہ کیا ہے کہ آذان میں علی وسیع رسول اللہ نہیں کہا، اس بنیاد پر پھانسی لگ گئی۔ بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا، ماں آئی، جوان بیٹا، بوڑھی ماں، پھانسی کے پھندے پر بیٹا لٹکا ہوا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ واہ رے بیٹا، شاباش بیٹا، مبارک ہو، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے عالم باعمل بنایا تھا، بیٹا تو نے آخرت کو بنا لیا، تیری دنیا برباد ہو گئی، آخرت تو نے بنا لیا، مبارک ہو۔ تیسری مثال آ رہی ہے، عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے،
3 دن تک لاش لٹکی ہوئی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف نے جس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا ہے کوئی پھانسی کے پھندے سے اتار دے۔ ماں آ کر کے کہتی ہے کہ لوگو، ارے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس جنتی کو دیکھو، سواری پر سوار ہے اور جنت کا منتظر کھڑا ہے، دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، نصیب دیکھو تو اس کا نصیب دیکھو، قسمت دیکھو تو اس کی قسمت دیکھو۔ آدمی موت سے گھبراتا ہے لیکن وہ موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، اللہ نے جان دی اور اسی خدا کو جان واپس کر دی، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلے دین کی تعلیم دلائیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ببول بوئیں گے، آم کاٹیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازیں، دھنی تلواریں کے میدان کے غازی، وہ مائیں جب کے لیتی تھی بلائیں تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں، عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ تیسرا پیغام، سب سے بڑا شہید مظلومانہ جس کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان کے حوالے سے بالکل 3 منٹ کا مختصر سا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ، میں گھبرا گیا تھا کہ صرف فاتحہ کرنا ہوگا، چراغی مرادی لے کر کے واپس جانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عثمان نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا۔ عثمان کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے ستایا ہے، کئی دن سے پانی بند ہے، پانی پینے نہیں دے رہی ہے، اس کنویں سے جس کو میں نے خرید کر کے مسلمانوں کو دیا، اس کنویں سے یہ مسلمان مجھ کو پانی پینے کے لیے نہیں دے رہے۔ یا رسول اللہ جس مسجد کے اندر میں نے زمین دیا، خرید کر کے زمین دی، اس مسجد میں آپ کی امت ہمیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں دے رہی ہے۔ یا رسول اللہ گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان گھبراؤ نہیں، روزے کی نیت آج کر لو، افطار میرے پاس آ کر کے کرنا۔ حضرت عثمان سے کہا کہ حضور آپ کے اوپر جان لیوا حملہ ہونے والا ہے، آپ مکہ چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجیے، آپ ملک شام چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجیے، آپ اپنے دشمن سے مقابلہ کیجیے۔ جانتے حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ اللہ بنائے تو ایسا عاشق بنائے، محبت دے تو ایسی محبت عطا فرمائے۔ کیا کہا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اگر نبی کی امت سے مقابلہ کروں گا تو میری جان بچے گی، نبی کی امت کا خون بہے گا، یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے، میں جان دے سکتا ہوں، نبی کی امت کا خون نہیں بہا سکتا۔ کہا حضور مکہ چلے جائیے۔ کہا مکہ جاؤں گا، یہ میرے پیچھے مکہ چلے جائیں گے، جس طرح یہ مدینے میں مدینے کی توہین کر رہے ہیں، مکے کی توہین کریں گے۔ مجھے اللہ کے گھر کی توہین گوارا نہیں ہے، مجھے اپنی توہین گوارا ہے، اللہ کے گھر کی توہین گوارا نہیں۔ کہا کہ مدینہ چھوڑ دیجئے، ملک شام چلے جائیے۔ کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جان تو دے سکتا ہوں، نبی کے شہر کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ سب سے پہلا کام حج عمرہ کریں گے اگر اللہ نے اس لائق بنایا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کی زیارت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج محبت کا دعویٰ ہوگا، کل قیامت میں سنت پر کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پاکیزہ کس کی سوچ ہے، پاکیزہ کس کی سوچ ہے، قرآن کی طرح ملتا ہے کون موت سے، عثمان کی طرح رکھا ہے کس کے سر پہ حیاداریوں کا تاج، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح، کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ،
بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح۔ حضرت امام حسین پر آئیے، 3 پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، جلدی سے نکل جائے گا۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے صرف ایک پیغام آئے گا۔ علی اور فاطمہ کے حوالے سے آخری پیغام آئے گا۔ مشکل سے 15 سے 20 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ میں درد ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو نیند کا بہت دیر تک جھٹکا لگا ہے، اس لیے میں آپ کو اس حال میں اگر چھوڑ دوں تو سوائے جنازہ پڑھانے کے اور کوئی موقع ہم کو نہیں ملے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اللہ جزائے خیر دے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے آپ پیغام سن لیجیے۔ نکاح ہو گیا ایک عورت کا، نماز پڑھتی ہے، بے نمازی سے نکاح ہو گیا، پڑھی لکھی نہیں ہے، کیا کہتی ہے؟ واہ رے خدا، کیا تیری شان ہے، میں ایسی نمازی اور تو ایسے بے نمازی سے میرا نکاح کرا دیا۔ پڑھی لکھی جب نہیں ہوگی تو خدا کی شان میں بھی گستاخی کرے گی۔ بیٹی بیوہ ہو گئی، داماد کا انتقال ہو گیا، اب لوگوں نے کہا کہ جوان بیٹی ہے دوبارہ نکاح کر دو، سنت ہے، نبی کی سنت ہے، جوان بیٹی کا دوبارہ نکاح کرو۔ تو کیا کہتی ہے؟ جوان بیٹی کا نکاح کریں، بیوہ کا نکاح کریں؟ کہ یہ نبی کی سنت ہے؟ کہ وہ نبی نماز روزے کے نبی ہیں، شادی بیاہ کے نبی نہیں ہے۔ دیکھیے، جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی تو نبی کی شان میں بھی گستاخی کرتی ہے۔ تیسرا نمونہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اکبر کے بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں ایک عورت کھڑی ہے، اس کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ 4 مردوں سے نکاح کر لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، او بدتمیز عورت، او بے حیا عورت، تم نے عورت ہو کر کے 4 مردوں سے نکاح کر لیا۔ تو کہا کیا غلط کیا؟ جلسے میں گئی تھی، رنگ پورا کا جلسہ سنا تھا، اس میں مسئلہ معلوم ہوا، اسی پر عمل کیا۔ اب بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کتنی بے حیا عورت ہے، چوری بھی کر رہی، سینہ زوری بھی کر رہی۔ کیا جلسے میں کیا سنا تھا؟ کیا سنا یہ تھا کہ لوگ زنا کیوں کرتے ہیں جبکہ 4 شادی کی اجازت ہے؟ کہا یہ مردوں کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے؟ کہا ہم اس کے بعد تو ہوٹل چلی گئی تھی حلوہ پوڑی کھانے کے لیے، میں نے یہیں تک سنا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا آئندہ پورا بیان سننا، ادھورا بیان مت سننا، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر۔ جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی، اسلام کا مذاق اڑاتی۔ چوتھا نمونہ دھیان سے سنیے گا۔ مرد 1 طلاق دیا، عورت کھڑی ہے، 2 طلاق دیا، عورت کھڑی ہے، 3 طلاق دیا، عورت کھڑی ہے۔ تو مرد نے کہا اب جاتی کیوں نہیں ہو؟ کہا تو کتنی بھی طلاق دے دے میں طلاق لیتی ہی نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ لکھنؤ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، اپنی بیوی سے جب خفا ہو گئے تو کہا کہ تو بہت بدتمیز ہے، میرے یہاں رہتے ہوئے تو بوڑھی ہو گئی لیکن ابھی تک تو سدھر کر کے نہیں دیا۔ کہا کمبخت تو ہے، کمبخت میں نہیں۔ اگر میں کمبخت رہتی تو میرا عالم سے نکاح نہیں ہوتا، کمبخت تو ہے کہ جاہل سے تیرا نکاح ہو گیا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں ہے، رات کا وقت ہے، صبح ہو رہی ہے، بادشاہ کو 4 بیوی، معلوم کرنا تھا کہ کون پڑھی لکھی ہے کون جاہل ہے۔ پہلی بیوی کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا۔ بڑا خوش ہوا کہ اللہ الصمد، کتنی نفیس طبیعت کی ہے، پڑھی لکھی ہے، بڑا خوش ہوا، سبحان اللہ بولا۔ اس کے بعد دوسری عورت کے پاس آیا، کہا کہ صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ ناک میں جو نت تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی۔ ماشاءاللہ بڑا خوش ہوا۔ تیسری بیوی کے پاس گیا، صبح ہو رہی؟ کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی جو روشنی تھی وہ دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو رہی ہے، بڑا خوش ہوا۔ اب چوتھی بیوی کے پاس آیا جو پڑھی لکھی نہیں تھی، اس سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں ہو رہی ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا جیسے روز پتا چلتا ہے، پخانہ آ رہا ہے، پیشاب آ رہا ہے، اس سے پتا چل رہا ہے۔ یہ مدرسہ کھل رہا ہے، اپنی بچی کو یہاں بھیجیں گے، جاہل نہیں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا اسکول کے جھولے میں، بیٹی چولہے پر ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تعلیم عورتوں کو بھی
دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ آخری پیغام حضرت علی اور فاطمہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کے بعد امام حسین تک جاؤں گا، کیونکہ آپ اس کو سنتے سنتے اتنے پک چکے ہیں بھی ہم آپ کو پکانا نہیں چاہ رہے، ورنہ ہم مقدمہ ہار جائیں گے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر خیر ابھی بھی اٹھا رہے، خیر ہم تو 12 بج جانے کے بعد آئے ہیں، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ حضرت علی نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے ایک سوال کیا، یہ بتائیے علی سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے زیادہ محبت ہے؟ سوال دیکھیے کتنا خطرناک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ علی داماد ہے، فاطمہ بیٹی ہے۔ علی کا سوال ہے، داماد کا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ فاطمہ سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی فاطمہ سے زیادہ محبت ہے، آپ سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے، لیکن فاطمہ سے زیادہ آپ کی عزت ہے۔ دوسرا سوال سنیے، دھیان سے سنیے گا۔ فاطمہ آئی، کہا یا رسول اللہ آپ نے علی سے میرا نکاح کر دیا، علی کی تو آنکھ کمزور ہے۔ کہا بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لایا، بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ علم والا تھا، بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ اخلاق والا تھا، نرم آدمی تھا۔ بیٹی صورت کو مت دیکھو، سیرت کو دیکھو۔ فاطمہ آ گئی، اللہ کے رسول نے کہا بیٹی یہ بے موقع کیسے آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آئی۔ کہا کہ بیٹی علی تمہارے شوہر ہیں، میں تمہارا باپ ہوں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں اگر قدم رکھو گی تو دروازہ بند ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی اسی وقت جاؤ علی سے معافی مانگو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی، علی نے تمہیں معاف نہیں کیا، تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں زندہ رہا تو تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں، پڑھوں گا بھی نہیں۔ تیسرا نمونہ ذرا دھیان سے سنیے گا، کس طرح ان لوگوں نے زندگی گزاری، اہل بیت کا اس دنیا سے کیسا تعلق تھا، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ علی نے کہا کہ جلدی سے جاؤ فاطمہ، نبی کے پاس غلام آئے ہیں، باندی آئی ہے، نوکرانی آئی ہے، ایک نوکر لے کر کے آ جاؤ، ایک نوکرانی لے کر کے آ جاؤ۔ فاطمہ گئی، واپس آ رہی ہیں، علی نے پوچھا کہ خالی ہاتھ آ رہی ہو؟ کہا دنیا لینے کے لیے گئی تھی اور اللہ کے رسول نے آخرت دے دی، تسبیح فاطمہ دے دی، میں اس کو لے کر کے آ رہی ہوں۔ تو دیکھیے داماد کتنا بڑا دیندار تھا، اس نے کہا مبارک ہو، اس سے بڑھ کر کے تمہارا کوئی دین اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ سونے کی انگوٹھی شوہر کو شوق ہوا، علی کو شوق ہوا، سونے کی انگوٹھی فاطمہ کے ہاتھ میں پہنا دیا، انگلی میں پہنا دیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا فاطمہ یہ سونے کی انگوٹھی پہن کر کے تم دنیا سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ نبی کی بیٹی کی انگلی میں آگ جہنم کی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ نے اس انگوٹھی کو کھولا، بیچ دیا۔ فاطمہ کے پاس پیسہ آیا تو شوق ہوا، اپنے بیٹے کو چاندی کا کنگن پہنا دیتے، حسن کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن، حسین کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا فاطمہ یہ کیا ہے؟ اتنا بول کر کے چلے گئے، فاطمہ کو سمجھ میں آ گیا میرے والد کو یہ پسند نہیں ہے کہ نواسے کے ہاتھ میں دنیا ہو، چاندی کا کنگن ہو۔ فوراً کنگن کو اتارا، صدقہ کر دیا۔ وہ بچے روتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول نے کہا میں چاہتا ہوں یہ میرا نواسا ہے، دنیا کی زیب و زینت سے یہ دور رہے، یہ دنیا اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دنیا نہیں، یہ دولت اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دولت ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، نبی کی بیٹی ہے، شہنشاہ کونین کی بیٹی ہے، لیکن غریبی کا یہ حال ہے کہ دوپٹہ جو اوڑھے ہوئے ہے تو سر اگر ڈھانکتی ہے تو پیر کھل جاتا ہے،
اگر پیر ڈھانکتی ہے تو سر کھل جاتا ہے، لیکن صبر کیا ہے مصیبت پر، شکر کیا ہے نعمت کے اوپر۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنی بیٹی کو فاطمہ جیسی بیٹی بنائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ افلاس سے تھا سید پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھسے گھسے گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ جو ہر صبح و شام تھا، یوں کی ہے اہل بیت مطہرین زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔ پیغام ختم ہو گیا۔